बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी माहिया आफ्ताब मुग़िरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में सुपर पावर यानी कि अमरीका इहा ॻाल्हि मञण लाइ तयारु थी वियो। अॼु फ़ैसले जी घड़ी में जेको यूनाइटेड स्टेट यानी कि वॾो फ़ैसिलो ॾींदे इहा बि ॻाल्हि कई त तय आहे त BLA ऐं मजीद ब्रिगेड जेका आहे उहा दहशतगर्द तंज़ीम जी फ़हिरिस्तुनि में शामिलु थियणु इहा वॾी हिकिड़ी कामयाबी न सही पाकिस्तान जे लाइ पर भारत जे लाइ हिन वक़्तु रुसवाईअ जो निशानो बणिजी चुकी आहे। मजीद ब्रिगेड ऐं BLA हिंदुस्तान यानी कि रॉ जी फंडिंग हासिलु कंदड़ हिकु अहिड़ी दहशतगर्द तंज़ीम आहे जेका पाकिस्तान बिलख़ुसूस बलोचिस्तान जे अंदरि ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्क जे हिसनि में दहशतगर्दी करे पई। तय आहे त कराची यूनिवर्सिटी हुजे या वरी कराची एयरपोर्ट हुजे, वॾा वाक़िया जंहिंमें आपघाती हमिलो हुजे या जेको आहे सो चाइनीज़ खे हदफ़ बणाईंदड़ BLA जा दहशतगर्द हुजनि या इन सां गॾोगॾु पंजाब या सिंध या KP मां बलूचिस्तान में मज़दूर तबिको ऐं आम माण्हुनि खे हदफ़ बणाए ऐं नफ़रतूं ऐं ख़ासि तौर ते पंजाबियुनि खे निशानो बणाइणु यानी कि तय आहे त BLA जी इहे कार्रवायूं हिन वक़्तु पाकिस्तान जी अफ़वाह जहिड़ी रीति न सही ॾेह में पर परॾेही सुपर पावर खे बि इहो यकीन ॾियारायो त इहा दहशतगर्द तंज़ीम जेका हिन वक़्तु कार्रवायूं करे पियूं इन खे आलमी सतह ते डिक्लेयर कयो वञे त दहशतगर्द तंज़ीम आहे। फील्ड मार्शल जी जेका सो इहा वॾी अचीवमेंट। इन सां गॾोगॾु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में पाकिस्तान जे अंदरि बिलख़ुसूस बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो कामयाबु ऑपरेशन चमन वारे जेकी चइजे त ख़ारजी जेके हुया जेके दहशतगर्द हुया ज़ोब ऐं चमन मां जेके दाख़िल थियण जी कोशिशि कनि पिया उन्हनि खे जनम हासिलु कयो। अॼु वधीक उन में 3 दहशतगर्द अॼु बि मारिया विया ऐं उनखे जनम हासिलु कयो। तादादु वधी करे 50 थी वई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी नओं NFC अवॉर्ड जी जेको आहे सो जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो आहे। इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। PTI जी क़ौमी असैम्बली में एहतजाज स्पीकर पारां न ॻाल्हाइण ते तलाक़मी ऐं एहतजाज कयो वियो। इन सां गॾोगॾु 9 मई जे केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जेके चइजे त लीडरशिप आहे उनखे जेका सज़ा मिली पर हाणे तय आहे त उन्हनि जूं जेके जॻहूं ऐं मिल्कियतूं आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त उन्हनि खे पंहिंजी तहवील में वरितो वञे ऐं हुकूमत यानी कि तय आहे त उहे माण्हू जिन खे सज़ा अची चुकी आहे हाणे उहे पंहिंजे माल तां बि हथु खणणो पवंदो। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सोबिया शाहिद आहिनि असां सां MP आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे बलूचिस्तान खां। अव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकबल साहब आहिनि सीनियर तज़िया निगार आहिनि उहे बि असांखे उन्हनि बि जॉइन कयो आहे उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। सजाद अली सुमरो MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असां सां आहिनि। इन सां गॾोगॾु अकुनज़ादा चटान साहब आहिनि अॻूणो रुकन क़ौमी असैम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि। चइनी महिमाननि जी फ़ैसले जी घड़ी पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां। बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं अकुनज़ादा चटान साहब आपकी तरफ आऊँगा। तय है कि कहें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब की कहें कि दौरा दूसरी दफ़ा अमेरिका बड़ा कामयाब समझा जा रहा है मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बरतानिया अखबार ने तो लिख लिया कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के इस मकबूलियत से जो है हिंदुस्तान परेशान भी है मगर ये बड़ी कामयाबी है कि कलदम तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड को जो है आलमी सतह पर दहशतगर्दी तंजीमों में शामिल कर दिया गया है। अकुनज़ादा चटान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक टाइम था कि दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क की नज़र से देखते थे। जो नेरेटिव वो इंडिया ने पूरी दुनिया में फैलाया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है और लोग अगर बस जाहिर नहीं बोलते थे तो लोग समझते थे इनके नेरेटिव को और इसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कलीदी किरदार जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अदा किया। आपको याद होगा वो जब 9 महीने के लिए वजीर खारजा बना तो उन्होंने पूरी दुनिया में कैंपेन किया और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि इंडिया का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में ये गलत है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की शिकार मुल्क है और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के फौज और पाकिस्तान का रियासत दहशतगर्दों के सामने दीवार की तरह खड़े हैं और अगर खुदा न ख्वास्ता हमें शिकस्त हो जाता है दहशतगर्दों के हाथों तो इसका अंजाम क्या होगा।
تو اس میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک کلیدی اور بنیادی کردار جو تھا ادا کیا تھا. اب جو انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہو گئی، اس کے بعد انڈیا نے جو ایک وفد بنایا اور دنیا میں بھیجا اس کام کے لیے کہ وہ دنیا پہ ثابت کرے کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کی ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ایک وفد باہر دنیا میں گیا تو ان لوگوں نے اس میں بہت بڑا کام کیا. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا بھی ہاتھ ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو کامیابی حاصل ہوگی وہ اکیلا ایک فرد یا ایک ادارہ یہ کام نہیں کر سکتے. جب ہم بالکل سارے ملتے ہیں اور اکٹھے کوشش کرتے ہیں تب ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہے اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، پھر جا کے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کا بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے کہ دنیا نے ہمارے موقف کو تسلیم کر دیا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان دہشت گردی کی شکار ملک ہے. اب ریاست سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب صرف اس سے کام نہیں چلے گا، اب اس کیس کو لے کے اور اقوام متحدہ میں جائے اور وہ اس کو بتائے کہ یقیناً یہ اگلا جو مارکا کالا اقوام دم متحدہ میں تنظیمیں ہوگا ہیں سپٹمبر میں. اخونزادہ اس چٹان کو صاحب، آپ اسپانسر سینئر کون کر پارلیمنٹ رہے ہیں؟ جی انڈیا کو، جی کہ انڈیا اس کو اسپانسر کر رہی ہے، انڈیا پہ یہ مقدمہ کٹنا چاہیے. بالکل بالکل. اگلا ہدف جو ہے سپٹمبر میں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی جو یونائٹڈ نیشن کے لیے جو ٹیم روانہ ہوگی ان کا بھی یہی ہدف ہوگا کہ جو ہے ہندوستان کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیں اور یونائٹڈ نیشن کے بھی فلور پر بتایا جائے کہ کس طرح سے جارحیت اور خاص طور پر کشمیر کے اندر بالخصوص جو 9 لاکھ فوج اور پاکستان میں جو ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور دیگر جو فنڈنگ، جو را فنڈنگ جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ کس طرح سے کارروائیاں کر رہی ہیں، اس پہ ضرور بات ہوگی. بڑی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. میں آؤں گا سجاد سومرو صاحب. سجاد علی سومرو صاحب فرمائیے گا سر، کہیں کہ جو ہے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو جو ہے عالمی سطح پہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنا ایک، جیسے اخونزادہ چٹان صاحب کہہ رہے کہ فرد واحد نہیں مگر یہ پاکستان کی پوری قوم کی اچیومنٹ ہے. تو اختلافات اپنی جگہ پہ کہیں کہ بلاول بھٹو، زرداری اور موجودہ حکومت اور بالخصوص جو ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے کم اب یہ عالمی سطح پر یہ طے ہو گیا فیصلے کی گھڑی میں کہ جی پاکستان خود دہشت گردی کا نشانہ بنتا رہا ہے. سویلین افواج پاکستان اور دیگر لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. سومرو صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور جتنے بھی میرے یہاں پر ہمارے بھائی اور ہماری بہن ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اور مجھ سمیت سب کو مبارک ہو کہ آخرکار جو اس تنظیم کے اوپر بین لگ گیا اور اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. دیکھیے، سیاسی اختلافات بالکل ہمارے رہے ہیں اور سب کے آپس میں رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں رکھنا چاہیے پاکستان کو. اور یہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے. اور جس طریقے سے عاصم منیر صاحب ابھی امریکہ گئے، ہمارے چیف صاحب، اور اس کے بعد جا کے یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بلوچستان کے اوپر جو ہو رہی ہیں، جو بی ایل اے کے اوپر جو پابندی لگی یا مجید بریگیڈ کے اوپر لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بلوچستان کے علاوہ جو کے پی کے اندر بھی جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں پر بھی دہشت گردانہ جو طالبان کے جو معاملات ہیں یا جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں جس طریقے سے ان خارجیوں نے جو کارروائیاں کی، معصوم لوگوں کو مارا اور پنجابی نام کے اوپر مطلب چن چن کے پنجابیوں کو نشانہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد ایک ٹائم ایسا ہے کہ بچوں کو بھی نشانہ بنایا، عورتوں کو بھی بنایا، شناختی کارڈ چیک کر کے بسوں سے اتار کے یا ٹرین کے ساتھ جو معاملات کی جو روک کے. تو یہ بالکل ہماری فوج کی اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ قربانیاں تھی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. ہم بالکل یہی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بھی موقف پاکستان تحریک انصاف کا خاندان کا شروع سے یہی رہا ہے کہ بالکل ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. دہشت گردی کا سر ہم سب کو چلنا ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا آگے بڑھے. 70 سال ہو گئے ابھی تک ہم جو ہے نا اس وبا سے نہیں نکلے، اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ بالکل فیصلہ جو ہے نا وہ کر لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ چاہے دہشت گردی کے معاملات ہو یا ایکس وائی زیڈ، بلوچستان بھی ہے، ہمارے کے پی کے بھی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کوٹ کرتا چلوں گا کہ آپ خود بھی اس چیز کے وکٹم میں ہم سب ہیں کہ سندھ کے اندر جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ساتھ میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہی
جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بے گناہوں کو پکڑ کے بالکل جس سر، طریقے سے یہ تو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، یقینی کرتے رہتے ہیں، مگر ایک عالمی مسئلہ جو ہے جی جو اس بالکل وقت ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ دہشت گرد تنظیم، بالکل سوسائٹر اٹیکر اور را فنڈنگ جو تنظیم ہے اس کو جو ہے کم سے کم نکیلی تو لگی، اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ اب اسائلم لیں گے، پناہ لیں گے، تو ان کی فہرست جو ہے بڑی اہم ہوگی، جو کہ سر ہمارے اداروں نے بات تو یہ ہے کہ اب یہ انڈیا بھی پھنس گیا نا، جی جب تک جتنا انہوں نے کیا اور ان کے منہ پہ آ کے لگی ہے، اور اب یہ کریں نا، اب ان کو بھی پتہ آج چلے گا صفحہ ماتم ہوگا ہندوستان میں، اور خاص طور پر را کے ہیڈ کوارٹر میں، کیونکہ ان کے جو پیسے جو لگے ہوئے تھے مزید وہ بھائی جان سب سے جو پہلے ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جو انڈین ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو ان دنوں میں جو ان کا بھتہ بنایا ہے، یقین کریں دل باغ باغ ہو گیا تھا، جی، ہم کیونکہ نے ہمیں تو موقع نہیں کل بھی ملتا کیا ہے اور آج بھی ہے، آج بھی ان کو جو ہے سنائیں گے کہ آپ جو ہے آج بھی صفحہ ماتم یقیناً ہندوستان میں ہوگا، تو آج بھی کریں گے اور کل بھی کیا ہے، اور سر ہمارے اوپر فرض ہے ان کو ہماری طرف سے بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ہمارے جو بھی ہوں، ہمارا ضرور۔ ملک ہے، ہمارے اندرونی میں معاملات میں ہم میں کریں گے، لیکن دوسرے مہمان پاکستان کے لیے ہم صوفیہ سب ایک شاہد ہیں صاحبہ، میں آپ کی بھائی طرف جان آنا میرے ساتھ چاہوں گا ایک کیونکہ بلوچستان کی طرف جائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، فرمائیے گا کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی پارٹی کی اور پاکستانیوں کی، خاص طور پر جو ہے بی ایل اے اور جو ہے مجید بریگیڈ پہ جو ہے عالمی سطح پر اب جو فیصلے کی گھڑی میں جو بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، اس کو کہیں کہ بلوچستان کے لوگ جو سب سے زیادہ وکٹم ہے ان تنظیموں سے، دہشت گرد تنظیموں سے، تو ان کی ایک آج بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ میری آواز جا رہی ہے؟ جی جی، اکمل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، جب تک صوفیہ شاہد صاحب کے ساتھ ہماری کنیکٹنگ ہو جائے، تو ان کے سامنے بھی بڑا اہم سوال ہے۔ بحیثیت تجزیہ نگار آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کی جو عالمی سطح پر جو دہشت گردی کی فہرست میں نام شامل ہونا، یہ آگے جا کے اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور خاص طور پر جو بی ایل اے کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے ہندوستان کی جانب سے، تو اب تو نمایاں ہو گیا کہ جی بی ایل اے ایک را فنڈنگ جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم تھی۔ سب سے پہلے تو ان کو نقصان یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ان کو فنڈنگ کی سہولیات میسر تھی، یہ دوسرے ممالک سے جو یہ لوگ پیسہ استعمال کرتے تھے یا انڈیا سے جو ان کو فائنینشل سپورٹ حاصل ہوتی تھی، اس کو کافی حد تک دھچکا لگے گا اور ان کی جو فنڈنگ کے ذرائع ہیں وہ محدود ہو جائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ اب آگے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کا جو اگلا محاذ ہے، وہاں سے بھی جب یہ بلیک لسٹ ہو جائیں گے تو امریکہ کے بعد پھر دیگر جو ممالک میں ان کو اسائلم وغیرہ لینے کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، تو دہشت گرد قرار دینے کے بعد اگر یونائٹڈ نیشن بھی اس کو قرار دے دیتا ہے تو امریکہ میں بھی ان کے جو نمائندگان ہیں یا جو اپنے آپ کو بی ایل اے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ امریکہ میں تو اب نہیں رہ سکتے، پھر اس کے بعد دوسری دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اس سے بالکل ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ جو بی ایل اے یا دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے گھیرا تنگ کر لیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاسبل نہیں ہے کہ 8 10 12 بندے اٹھائیں اور بلوچستان کو یرغمال بنا لیں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا، اور بہت جلد ہم دیکھیں گے بلوچستان میں جو ہے وہ امن بحال ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو انڈیا کے اوپر آپ تو ان کے چینلز کے اوپر سرجیکل اسٹرائکس جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کو انٹرنیشنل رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بالکل پاکستان کی جس طریقے سے امریکہ اس وقت اوپنلی حمایت کر رہا ہے، اور ٹرمپ بھی جو ہے وہ بالکل کھل کے جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے، چائنا بھی ہماری سپورٹ کر رہا ہے، رشیا بھی ہمارے ساتھ ہے، ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، تو بین الاقوامی برادری سر میں بھول گئے ہیں آہستہ بنگلہ دیش آہستہ بھی ہمارے انڈیا ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بالکل بھوٹان ہے، نیپال جی ہے، جی جی جتنے تو بھی ہیں تو میانمار ہے، ہاں ہندوستان تنہائی کا شکار ہے اس خطے میں۔ جی بالکل بالکل، انٹرنیشنلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔
تو یہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ اس میں آسپیکٹ ہے کہ انڈیا کی جو تنہائی ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. اس کی وجہ سے ان کی جو ٹریڈ اپرچونٹیز ہیں یا دیگر ان کو مواقع ملتے ہیں اپنے آپ کو بڑی نیشن ظاہر کرنے کے، جی ہمارے ہاں تو بڑے مواقع ہیں، ہم بہت ترقی کر گئے. تو اس سے ان کو بھی بڑا جو ہے وہ ان کی کوششوں کو دھچکا لگے گا، اور انڈیا بھی اپنی جو ہے وہ جو ان کی اصل اوقات ہے اس میں آ جائے گا. اور مودی کا زوال تو خیر شروع ہو ہی چکا ہے اس حوالے سے. بالکل بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک ते था वञो. ब्रेक तो जॾहिं वापसि ईंदासीं त सोफिया शाहिद जेका रुकन आहिनि PML आहिनि बलूचिस्तान जी, उन्हनि ॾे बि हलंदासीं, उन खां पुछंदासीं त बलूचिस्तान में ख़ासि तौर ते अमरीका जी कलदम तंज़ीम BLA ऐं मजीद ब्रिगेड ते मड़ियल पाबंदी ते ख़ासि तौर ते बलूचिस्तान जी पार्लियामेंट जा मेंबर ऐं बलूचिस्तान जी सियासी तुरियूं छा पियूं सम्झनि. वापसि ईंदासीं त इन ते ॻाल्हाईंदासीं. हिकु भेरो ॿी रवां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां. फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾे अहम उन फ़ैसिले ते जेको हिन वक़्तु साम्हूं आहे. कल्ह जो फ़ैसिलो यकीनी वॾो अहम आहे, पर अॼु जेका बरतानिया जी अख़बार आहे उन जेको लिखियो आहे उहो बि वॾो अहम आहे. फील्ड मार्शल अमरीका जे दौरे ते पाकिस्तान जी मक़बूलियत ते भारत परेशान आहे. यकीनी मां तव्हांखे ॾसींदो हलां त 3 ॾींहंनि खां हिंदुस्तान जो मीडिया जेको केतिरनि ॾींहंनि खां ख़ामोश हुयो, उन्हनि जो तोहफ़ुनि जो रुख यकीनी पाकिस्तान जे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी तरफ़ आहे. मगर इहो यकीन कयो त बहसियत पाकिस्तानी सहाफ़ी जंहिंजे चैनल ते विया भरपूर जवाबु ॾिनो आहे ऐं जवाबु ॾियूं पिया, ऐं उन्हनि जो मीडिया वार में भी हिन वक़्तु असां जेका आसान सिंधी में चइजे त मुंहुं कारो कयो आहे. इहा वरी अहम पंहिंजी जगह ते ॻाल्हि आहे ही. अखुंज़दा चढ़न साहब, इस वक्त अगर देखा जाए कि बरतानिया का अखबार और बिल्कुल जब आर्मी चीफ कहते हैं कि जब आप ताकतवर होते हैं और आप अपनी ताकत का लोहा मनवाते हैं तो फिर ताकतवर कुव्वतें भी फिर आपको उस ताकतवर तरीके से ट्रीट करती हैं और बात करती हैं. तो समझा जाए कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका से जिस तरह से बरतानिया का अखबार भी लिख रहा है और हम भी देख रहे हैं कि बहुत परेशान है हिंदुस्तान कि हो क्या रहा है और हो क्या गया हमारे साथ. देखिए जी, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुकाम दिया है और इंडिया जहाँ पे थे 10 नंबर से गिर के 0 पे आ गई और इंडिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई. इंडिया ने एक झूठ का जो नैरेटिव बनाया था कि हम तो इस खित्ते के चौधरी हैं और हम तो चाइना के बराबर है, बस दुनिया हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे तो हम चाइना पे हावी हो सकते हैं, तो वो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया. लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुकाम तक पहुँचना कमाल नहीं है. कमाल तो ये है कि इस मुकाम पे आप डटे रहें और कमाल तो ये है कि इससे आप आगे बढ़ें. तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान का जो मुकाम बना है और पाकिस्तान का जो इज़्ज़त बना है तो ये बरकरार रहे, और ना सिर्फ ये कि ये बरकरार रहे बल्कि ये आगे बढ़े. तो इसके लिए हमने अपने अंदरूनी जो मसाइल है इस पे काबू पाना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो आजकल है वो दहशतगर्दी का है. और ये तो पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता क्योंकि हमारा नेशनल मीडिया उसको टाइम नहीं देते हैं. कराची में एक खातून अदाकारा वफात हो गई थी, उसको मीडिया ने 1 हफ्ते तक दिन में 3-3 और 4-4 घंटे का टाइम दिया. इसका को साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उसको लाइव कट मिल जाता था. तो लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के हालात ठीक नहीं है. हम समझते हैं कि हमारे कुछ अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियाँ हैं जो गलत है. अगर हम इस पॉलिसियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. हम अपना ये इज़्ज़त और वक़ार जो हमें मिला है इसको फिर हम बरकरार नहीं रख सकते हैं. तो अगर हमारा ख्वाहिश ये है कि हम अपने इस वक़ार को, इस इज़्ज़त को बरकरार रखें, उसको आगे बढ़ाए, तो फिर हमें अपने अंदरूनी मसाइल की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा और अपने अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों में थोड़ा सा फ़र्क लाना पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि हमने बारहा तजर्बात की, हर तजर्बे को हमने कहा कि ये दुनिया का अनूठा तजर्बा है, इससे पाकिस्तान पता नहीं सुपर ताकत बनेगा कि क्या बनेगा. लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ है कि इस तजर्बे का हमें कितना नुकसान हुआ और कितना कीमत अदा करना पड़ा. हम समझते हैं कि इस मुल्क को चलाने का वाहिद एक ही तरीक़ा है,
یہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو کمی ہے میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب بنایا ہے جس کا نام ہے آئین، دستور جو سوشل کانٹریکٹ اخنزادہ ہے جڈار صاحب، عوام مگر اور آئین ریاست کے پاکستان درمیان. دستور سب پہ لاگو ایک ہوتا ہے، آپ مجھے بات سمیت. مکمل کرنے دی جی بھائی، مجھے بات مکمل کرنے دی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت اور وقار پوری دنیا میں برقرار رہے، ہم اندر سے مضبوط ہو باہر سے مضبوط ہو، تو ہم اس ملک کو اس آئین اور دستور کے مطابق چلائے. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آئین پاکستان یقینی طور پر ہر اس پاکستانی پہ جو پاکستانی شہریت رکھتا ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے، مگر جب آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا دیں تو پھر تو توقع نہیں رکھیں گے کہ آپ کا آئین پاکستان کہیں چھوٹ دے گا یا معافی دے گا. یہ تو معافی تلافی والی بات تو پھر تو ہر دہشت گرد، ہر بندہ کہے گا کہ جی، سائیکل چور بھی کہے گا کہ مجھے بھی چھوڑ دیں، اور بی ایل اے کے دہشت گرد بھی کہیں گے کہ جی آئین پاکستان اگر ان کو کہیں نہ کہیں چھوٹ دیتا ہے تو ہمیں بھی دینی چاہیے. صوفیہ شاہد صاحبہ آئی ہیں، جوائن کیا ہمیں، کیونکہ وہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہے بلوچستان میں. کوشش کریں کہ ان کو ٹیلی فون پہ اگر وہ ہمیں جوائن کریں. جے پی کی اسمبلی کی ہیں بلوچستان کی نہیں. صوبیہ شاہد پختونخوا کی ہیں، اور صوبیہ شاہد کے جی غیر سوری، سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین میں ہر چیز ہے کہ کس کو چھوڑنا چاہیے، کس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جی کون قابل سزا ہے، کون قابل جزا ہے، یہ سب کچھ آئین میں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق چلائے. آئین بالکل کسی گناہگار کو چھوڑنے کا اجازت نہیں دیتا ہے. بالکل بالکل نہیں، بالکل واضح فرما رہے ہیں. میں محمد اکمل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر فرمائیے گا کہ ایک تو کلندم تنظیم جو ہے اس پہ پابندی، اس کے بعد پاکستان کی لوکل پولیٹکس پہ بھی آتے ہیں. سر اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی آج قومی اسمبلی میں احتجاج 9 مئی کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام سزا پانے والی ان کی جو ہے مال و ملکیت اور جگہ کو جو ہے تحویل لینے میں جو حکم نامہ جو جاری ہوا ہے. سر کہیے گا کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہیں کہ جی سزا تو ٹھیک ہے سزا کی حد تک، مگر اب جائیداد، مال اور وہ بھی ان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے اب ان تمام اراکین کو اور سینئر لیڈرشپ کو. اکمل صاحب. بالکل ہاتھ دھونا پڑیں گے. جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، جنہوں نے دفاعی تنصیبات کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، ان کو جو ہے بالکل بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. اور اگر ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا گیا تو پھر تو یہ ایک پریزیڈنس سیٹ ہو جائے گا، اور پھر ہر کوئی اٹھے گا اور اٹھ کے جو ہے وہ کبھی آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر پتھراؤ شروع کر دے گا، کبھی جو ہے وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ شروع کر دے گا. تو اس میں تو بالکل کسی کو بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن سوال یہاں پہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں جو واقعی ملوث ہیں وہ اصل میں اس وقت جو طریقہ کار انصاف دینے کا اپنایا گیا ہے اس میں مطلب کافی ساری ملکی اور غیر ملکی جو غیر جانبدار تنظیمیں ہیں ان کو بھی اپنی جگہ پہ اعتراض ہے کہ جس طریقے سے عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئی ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں تھا. اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کس طریقے سے 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ پاس کرایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری پاور حاصل کی گئی، جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سزائیں ان کو دی گئی. تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی میرے خیال میں ملک کی مفاد میں بھی نہیں ہے، اور اوور آل دیکھا جائے تو پولیٹیکلی لوگوں نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. مطلب میری فرض کریں وہاں پہ 9 مئی کے کیسز میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ ذاتی دشمنی کی بنا کے اوپر بھی جو ہے وہ اندر کیا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ بیچارے اس میں بھی سزائیں بھگت رہے ہیں. تو ہمیں دونوں اسپیکٹ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف اگر ریاست نے جو ہے وہ شیر کی نظر سے دیکھنا ہے تو دوسری طرف جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں نہیں سزا دینی چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے وہ اس میں سپورٹ کرنی چاہیے. اور پی ٹی آئی کا جو اسٹانس ہے بظاہر جو ان کے رہنما کہتے ہیں وہ تو بالکل اس چیز کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے تو اس قسم کے کوئی نہ ہم نے سازش کی ہے، نہ ہم نے جو ہے وہ اس قسم کا کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا ہے. دوسری طرف حکومت کی بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر کیا فرشتوں نے آ کے کر دیا؟ کس نے کیا؟ آخر کسی نے تو کیا ہے. لیکن اسٹیٹ کی طرف سے جو ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے تھا، میرے خیال میں وہ اسٹرانگ میسج چلا گیا ہے. اور اب قانونی طور کے اوپر جو راستہ ہے اسی راستے کو اپنا کر جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. دیکھیں آج بھی اگر احتجاج کی بات کریں قومی اسمبلی میں تو مذاکرات کے لیے ایاز صادق جو ہیں اسپیکر انہوں نے دعوت بھی دی کہ جی آ جائیں بات کریں، مگر وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر غور کریں کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، ہمارا حق ہے آئینی مسئلے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں
تو آپ کم سے کم ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی تو سامنے رکھیں, ان کو بھی تو سنیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ملک اس چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی رسا کشی چلتی رہے جہاں پہ حکومت اور ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہو. تو میرے خیال میں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنا اگر کوئی تھوڑا بہت 19-20 ہو گئی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں اس کو پس پشت رکھنا چاہیے, کیونکہ ملک سب سے آگے ہیں, ہم ہیں تو پاکستان ہے اور بالکل پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. تو ہمیں اپنے ملک کا جو مفاد ہے اس سبرو کو صاحب, میں سامنے آپ کی رکھتے جانب ہوئے آؤں گا. چیزوں کو اگر مصالحت کے ساتھ آگے بیرسٹر لے گور جانا صاحب چاہیے. کی بات کریں تو وہ تو کریں گے جی ہم مذاکرات اور بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ایک طرف پھر ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ بل بیٹھیں گے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. آپ احتجاج کرتے ہیں, واک آؤٹ کرتے ہیں, مگر وہی والی بات ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز میں جو ملوث لوگ تھے, جن کو کہہ سکتے ہیں جی, کیونکہ عدالت نے تو اب فیصلہ دے دیا, اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں, مگر اب ان کی جیسے میں نے کہا کہ جائیداد اور مال پہ بھی اب ہاتھ دھونا پڑے گا, کیونکہ اب تو کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. تو پھر ایوان کے اندر کس طرح سے بات ہوگی آپ کی, یہ درست کہہ رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب؟ دیکھیں مغیری صاحب, کس سزاؤں کی آپ بات کریں کہ جنہوں نے توبہ کر لی, جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی, ان کی سزائیں معاف ہو گئی. میں آگے اس چیز کو کلیئر کروں گا, چلیے. اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا, پریس کانفرنس نہیں کی, ان کو سن. مجھے آپ بتائیں, یہ میرا بھی آپ کے توسط سے سوال ہے, حسام افضل صاحب جو ہیں, جنہوں نے یہ ایک گواہ انہوں نے دی کہ میں اس دن 7 اور 8 مئی کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر کے ٹیبل ہے اس کے نیچے تھا, اور عمران خان اوپر ٹیبل پہ کے ساتھ بیٹھ کے سب کو بتا رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کرتے جو آپ کو فوجی تنصیبات پہ حملہ کر رہا ہے, آپ کو یہاں توڑ پھوڑ کریں گے, آپ کو یہاں آگ لگا رہی ہے. مجھے آپ بتائیں یہ دنیا کے کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کی گواہی جو ہے ایک ہی بندہ 4 مختلف شہر میں جا کے مختلف گواہیاں دیتا ہے کہ اس میں لاہور کے بندے تھے, سرگودا میں جاتا ہے بولتا ہے سرگودا کے بندے تھے, فیصل آباد میں جاتا ہے کہتا ہے سرگودا کے بندے تھے. سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح. بھائی ہم نے کب منع کیا؟ ہم تو مانتے ہیں, خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ بالکل زیادتی ہوئی ہے, لیکن آپ جوڈیشری ہے نا, جوڈیشری ہماری جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, آپ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. مطلب یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے سزاؤں کی, ہر مال 10 روپے 15 روپے 50 روپے, اس طریقے سے تو آپ سزائیں دیتے آ رہے ہیں اور بے گناہ افراد کو. عمران خان صاحب کے جو ہے جو سیکیورٹی گارڈ ہے پرائیویٹ, وہ خان صاحب کے ساتھ موجود تھے اور ان کو ڈال دیا فیصل آباد کے جو ہے نا کیس کے اندر. تو مجھے آپ بتائیں ایک بندہ سرے سے وہاں موجود ہی نہیں تھا, آپ نے اس کو وہاں پر ظاہر کر دیا. مطلب ایک بندہ 10 جگہوں پہ جو ہے نا وہ اویلیبل ہو گیا اور آپ لوگوں نے ڈال دیا. دیکھیں سر, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. آخر کب تک جو ہے وہ ہمیں یہ دباتے رہیں گے؟ ہم بھی چاہتے ہیں اگر مذاکرات کرنا ہے تو برابری کی بنیاد پہ کیسے ہوں گے سمرو صاحب مذاکرات مل بیٹھ کے ہوں گے؟ مگر ہم تو عرصہ دراز سے یہی سوال اٹھاتے آئے ہیں اور آپ کے رہنماؤں سے بھی یہ جواب سنتے ہیں کہ جی ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, یہ ربر اسٹیمپ ہے, ان کا کوئی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جو ہے عوامی جو ہے پذیرائی نہیں ہے, کوئی ان کو عوامی ووٹ حاصل نہیں ہے, تو ان سے ہم بات کیوں کریں؟ ہم تو بات ان سے کریں گے جن کی ملک پہ چلتی ہیں. پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں بات کریں, ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں. سیاسی لوگ ہیں, آپس میں بیٹھ جائیں, جو بھی بات کرنی ہے. تو حل تو نہیں نکلے گا یہ. وہی بات تو وہی ہو گئی نا کہ جب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری طرف آئے مذاکرات کریں, اور پیچھے سے نہ خان صاحب نے ملنے دیا جاتا ہے, نہ کوئی چیز کلیئر جو ہے نا کسی چیز کی ہمیں دی جاتی ہے. سر آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے آواز بیچ میں آ رہی ہے میرے خیال سے, سوری. ہاں میں کہہ رہا تھا سر بات سنیں, یہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے ڈورے ہلتی ہیں, کس طریقے سے جو ہے 8 مگر فروری کے الیکشن کے اندر آج کے سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیض والا دور نہیں ہے جس میں آپ فیض پاتے تھے یا دوسروں کو فیض دلاتے تھے, اور پیر و مرشد والے تعویذ والا دور نہیں ہے. یہ تو بالکل اسٹینڈ فارورڈ دور ہے کہ ہندوستان سے جنگ لڑی, عالمی سطح پر ماحول کیا ہے, ملکی سطح پر کیا ہے اس وقت. تو یہ دور ہے کہ آپ کو جمہوری فورسز سے بات کرنی پڑے گی اور ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. مگر آپ سرے سے ایک دور وہ بھی تو تھا جس میں جو ہے ڈاؤن لیکس ہوا تھا, جس میں میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا. تو ہم اگر بات کرنا چاہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پیچھے بات کرنے کے لیے ہیں, لیکن میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ سر یہ تانوں کا اور ایک دوسرے کو باتیں سنانے کا نہیں ہے. بات یہ ہے
کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ دور نہیں ہے تو پھر آپ تو یہ وقت نکلتا جائے گا نا سمرو صاحب، یہ وقت نکلتا جائے گا، یہ وقت جو نکل گیا تو یہ واپس نہیں آئے گا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، ہماری دوسری سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. کیا 80 کی 85 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی جو آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تو یہ آپ خود اگر کسی کو راستہ پرووائڈ کریں گے کہ کسی کی حکومت کے اوپر شب خون مارا جائے تو پھر سر کل کو پھر ان کی باری بھی واپس آ جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ مل بیٹھ کے یہ ملک جو چلے گا وہ چلے گا آئین کے اوپر. اخونزادہ چٹان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر اخونزادہ چٹان صاحب، ایک منٹ، میری آخری 10 سیکنڈ. آئین پاکستان صرف عوام کے لیے نہیں ہے، آئین پاکستان ہمارے سارے اداروں کے لیے کہ جس کے اوپر جا کے ان سب کو عمل کرنا ہے. اب آپ آگے اخونزادہ چٹان صاحب فرمائیے گا. سر آپ نے کہا کہ حل نکلنا چاہیے، مگر پاکستان تحریک انصاف حل کی جانب تو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ آج بھی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ہی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی باتیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں نکلے گا. مگر آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ کے پی، پنجاب اور سندھ بالخصوص بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کسی سیریس نقطے پہ آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹھتے ہوئے کہ ہاں جی بیٹھیں؟ دیکھیے جی، سمرو صاحب بہت اچھی بات کر رہی ہیں، اس کا حل بھی یہی ہے. 2018 میں ہم کہہ رہے تھے کہ داندھی ہوئی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ داندھی ہوئی ہے. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں، ہم فیصلہ کریں، ایک میثاق کریں کہ ہم سیاست میں مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنا کاندھا پیش نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم ایسا قانون بنائیں گے کہ آنے والا الیکشن صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. ہم ایک ایسا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی اس پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ کون ہے؟ اس کے راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب کو بار بار، چاہے وہ اقتدار میں تھا، ہم نے دعوت دیا تھا کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ملک سے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. اگر انہوں نے کہا کہ میں چور اور ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو ان کا واضح موقف ہے. آپ کو تو وہ چور اور ڈاکو سمجھتے ہیں جو بھی سمجھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ ہم نے پلوامہ پہ ان کو دعوت دیا تھا، ہم نے معیشت پہ دعوت دیا تھا، ہم نے دہشت گردی پہ، ہم نے کووڈ پہ. اس کے بعد بھی بار بار ہم نے اس کو دعوت دیا تو وہ کہہ رہے ہیں. ایون اس حد تک کہ جب الیکشن ہوا، عدد اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو دعوت دیا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہے تو ہم اس کو اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا رکاوٹ تو عمران خان صاحب خود ہے، جو کہتے ہیں کہ میں تو ڈی جی آئی سے بات کروں گا، میں تو آرمی چیف سے بات کروں گا. تو یہ چیز آرمی چیف سے بات کرنے سے تو نہیں ہوگی، نہ ڈی جی آئی سے، اس میں تو بہتری نہیں آ سکتی ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی تو اس کو چھوڑ دیا. تو یہ موقع تو عمران خان کو بھی دیا تھا، یہ دوسروں کو بھی دیا تھا. ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا کہ معافی مانگ لے، تو وہ تو بضد ہو گیا کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ تو ہم سے معافی مانگ لے، آرمی فوج تو ہم سے معافی مانگ لے، ہم کیوں ان سے معافی مانگ لے. تو یہ موقع صرف ان لوگوں کو نہیں دیا ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے، یہ موقع پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی دیا ہے. میرے بھائی نے بات کیا 26ویں آئینی ترمیم کا. تو 26ویں آئینی ترمیم جو آیا تھا اس کو پاکستان بار نے اس کا خیر مقدم کیا تھا. 4 صوبوں کے جو ہائی کورٹس کے بار ہیں انہوں نے اس کا، یعنی ایک ڈسٹرکٹ بار تک کسی نے ان کا مخالفت نہیں کیا تھا، ماں سوائے پی ٹی آئی کے جو وکلا تنظیمیں. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا. اور یہ ہمارا بنایا ہوا 26ویں ترمیم نہیں تھا، یہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مذاکرات ہو رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا مسودہ تھا، ہمارا اپنا مسودہ تھا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے کے بارے میں پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ ہے وہ 95% ہم نے بنا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے. اور پھر ووٹ دیتے وقت ہم نے کہا کہ ہم اپنا مسودہ آگے نہیں لائیں گے،
हम मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्विदे को वोट देते हैं। तो हमने मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्विदे को वोट दिया जो पीटीआई ने बनाया था, और ये कोई हमने अनहोनी और अनूठा काम नहीं किया है कि दुनिया में इस तरह का नहीं है। बिल्कुल पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता है कि जज को लगाए। सारी दुनिया में, अमेरिका में है, यूरोप में है, दुनिया के बेशतर ममालिक में यही तरीका है कि जो हमने 26वीं आईनी तरमीम में किया है। हमने एक आईनी कोर्ट इसमें बनाया है। ये भी पाकिस्तान का कोई वाहिद मुल्क नहीं है कि इसमें आईनी कोर्ट है। पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ही हकुमज़ादा चट्टन साहब साथ ही रहिएगा। मुझे ज्वाइन किया है सोबिया शाहिद साहबान है, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला हम के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि स्टार्ट में ही आप ज्वाइन करते तो बड़ा जो है अहम सवाल थे, मगर मैं दोबारा उसी तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वफाकी और असगरी क़यादत और पाकिस्तान की कौम की कहें कि अचीवमेंट है बहुत बड़ी कि BLA और मजीद ब्रिगेड पर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कहें कि अब बड़ा मुश्किल वक्त होगा पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर वो दहशतगर्द जो कि रॉ फंडिंग जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे। देखिए यार, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, आप देखिए बच्चों को मारना, टारगेट किलिंग करना, इस्लाम में तो ये है ही नहीं जी। तो ये जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों को और बच्चों को, इन सबको मार रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फौज के साथ जहाँ निकले और वो लड़ रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तानी हो सकते हैं? कभी भी ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। लेकिन ये पहले से ही ईरान की तरफ से और दाश की तरफ से और इन सब उसने जो है यहाँ जो है अपने लोगों को लगाया हुआ है और पैसे दे रहे हैं और हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं जी। लेकिन देखें, अगर ये ना करते तो क्या मोदी जो है पहलगाम में जो उसने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, क्योंकि पाकिस्तान का उसका कोई सरोकार नहीं था और न उससे कोई उसका काम था, लेकिन उसने, क्योंकि वो ये खुद काम कर रहा है हमारे पाकिस्तान में बहुत टाइम से और इतने सालों से हम इससे सफर हो रहे हैं, तो ये काम मोदी का है और वो ही राह की तरफ से और दाश की तरफ से वो ये काम बलूचिस्तान में, जैसे कि वो वाकया आ गया था ट्रेन का, तो जापर ट्रेन में आप देखें उसमें जो थे और वो हमसे पहले वो उनकी न्यूज पे वो आ रहे थे, तो वो कौन कर रहा था? वो ही कर रहे थे। हमसे पहले उसके एंकर जो है वो बोल रहे थे हमारी हर जगह से, तो ये कौन कर रहा है? इसमें कौन है इसमें? तो इसमें इंडिया का ही आता है और उन्हीं का ही आता है। लेकिन ये तो तय हो गया कि अब तो अमेरिका और आलमी सतह पर जो है मजीद ब्रिगेड को और BLA को दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल किया गया है, तो ये तो एक आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें तो रॉ और हिंदुस्तान इन्वॉल्व है ये, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत पे भी हम बात कर रहे थे। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में जो आज स्पीकर के सामने जो एहतजाज किया वो भी बड़ा अहम है। मुलाकातों का जिक्र करें तो अभी मेरे सामने जो खबर आ रही है तो वाज़ह तौर पर पंजाब हुकूमत ने एक नुमाया तौर पर जो है जारी किया है अडियाला जेल से कि कितनी मुलाकातें हुई और कब मुलाकातें हुई हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बड़े अहम है कि बानी PTI से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, मगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके स्पीकर के मिल बैठेंगे तो तभी जो है सियासी मसले हल होंगे, तो ये हल कैसे होंगे मसले मैडम? देखिए, जो PTI जब से हैं वो झूठ का सहारा ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अब देखें ना, 2013 से कहें उनका ही गठजोड़ जो है तालिबान से भी उनका है। 2013 में परवेज खटक CM था, असद केसर जो था उस वक्त असद केसर उनका स्पीकर था, और इन्हीं सब ने कहा था कि KP में इन तालिबान के लिए जो है दफातर होनी चाहिए, और उनकी तनख्वाहों की भी जिक्र इन लोगों ने किया था और तनख्वाहों की भी डिमांड रखी थी कि इनकी तनख्वाहें हम लगा देंगे। अब ये कंट्रोल करे ना, वरना फिर 2016 में जो KP में जो वाकया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो
सारे पार्टियों को पीएसी बुलाई और एक जरबिया का वो स्टार्ट कर दिया, और इनके साथ जो है उस वक्त भी मुल्क में लाइन ऑफ ऑर्डर पे बहुत ज्यादा काम किया और सब कुछ कंट्रोल होने लगा। जब दोबारा इनकी हुकूमत आई तो आपको पता है इमरान खान को एक और नाम से भी याद किया जाता है, तालिबान खान हर जगह। तो फिर उसने अपने ताल्लुकात और वो उनसे बढ़ाए, और फिर ये तालिबानों की तरफ से आ गया। आज का केपी महफूज है, तालिबानों की तरफ से ये आ गया। आज क्या समझती हैं कि केपी महफूज है? क्योंकि आज भी जो खबरें आती हैं खासतौर पर केपी के उन एरिया से जहाँ पे हमारे रोजाना की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान के नौजवान जो है मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें। मैं आपको बताती हूँ ना कि तालिबान ने फिर कहा कि हमें इमरान खान की हुकूमत से पीटीआई की हुकूमत के साथ है और हम इसके साथ खुश हैं जी, ठीक है। उन लोगों ने भी ये माना। अभी तक आपने कोई पीटीआई का लीडर देखा जिस पे कोई दहशतगर्दी हुई हो? कभी सुना आपने? नहीं, मैंने तो नहीं कि सुना उसके कि लिए किसी निकले, जलसे में कोई कहीं ऐसा धमाका कोई... उसके एक उस पे हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं। इनकी जाती दुश्मनियां हुई हैं। अगर कोई इनका मेंबर 2014 में या उसमें, तो अपनी जाती दुश्मनियों के साथ इन लोगों ने किया है, लेकिन तालिबान ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने पीटीआई का किसी मेंबर को जो है उसके साथ किया है, यूआई के साथ किया है, पीएमएलएन के साथ किया है, नेशनल पार्टी को मेन उस पे लगाया हुआ था। लेकिन जितने भी आप देखे हैं शोधा हमारे जो नेशनल पार्टी से जितने भी एमपीएस होते, लेकिन मेरे ख्याल से पीटीआई के साथ ये नहीं हुआ। और अभी भी जो ये लोग आप इनकी ये बातें सुने, सीएम साहब कह रहा है कि मैं जब तक बता नहीं देता तो अपना फसल नहीं उठाता। ठीक है, और उनके सीएम के नाम से ही एक ग्रुप तो उसके नाम से भी चल रहा है जी। मैं इन तमाम नुकात पर जो है रुकन संसद असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुमरो साहब अगर रिस्पांस करें, क्योंकि वक्त की कमी है, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो मैडम ने सवालात उठाए हैं कि कोई ऐसा वक्त नहीं था कि आपने और आपकी पार्टी के रहनुमाओं से कहीं ये भी बात आ गई कि इन तालिबान की जो है तनख्वाह भी लगाई जाए, तो ये दुरुस्त है, वजह फरमा रही है मैडम सुमरो साहब? जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। काश ये बात करती ना कि कोई कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर क्या कहा था, जनाबे वाला ये है वो जराए, काश ये उस पर बात करती कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मेरा जो वालिद साहब है वो तो बेचारा जो है ना वो एक गरीब आदमी था। मरियम नवाज ने कहा था मेरा दादा जो है वो करोड़पति था, दूसरा इनका पोता पोती कहते थे कि मेरा दादा तो अरबपति था। देखिए बात ये है, इनको पहले अपने गिरबानों में बिल्कुल झांकना चाहिए कि ये जो इमरान खान साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि डाउन लीक्स किसने कराया था? यही इनकी जो जबरदस्ती की वजीर आला जो बन के पंजाब में जो हमारी सीटों पे बैठी हुई हैं, इनको हकीकत पे बात करनी चाहिए। इनको ये तालिबान की बातें करते हैं, मतलब इनका ये है कि अब पीटीआई के ऊपर भी कोई खुदकुश हमला कर दे, वहां पर भी लोग मारे, अल्लाह से तौबा करें कि वो जिस हालात से नहीं, वो कह रहे हैं कि रवाबत आपके इतने अच्छे थे, रवाबत इतने अच्छे थे कि पीपल्स पार्टी के ऊपर खुदकुश हमले हुए, अवामी नेशनल पार्टी के हुए, एमक्यूएम के ऊपर हुए, पीएमएलएन के काफिले पे हुए, जेयूएफए पे हुए, मगर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी पे भी नहीं हुआ, जो कि सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन के साथ नवाज शरीफ के कितने अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा। इसमें मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। सर बात ये, इनकी नवाज शरीफ की फैक्ट्री से इंडियन एजेंट गिरफ्तार हुए थे मोदी के खिलाफ। आज तक ये जो अभी आसिम मुनीर साहब की हम सब बात करते हैं, माशाल्लाह जो इन्होंने जो किरदार अदा किया, जो हमारी एयरफोर्स ने किया, अभी तक एक बार भी इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ आपने मरियम नवाज के मुंह से कोई अल्फाज सुना? नवाज शरीफ के मुंह से कोई अल्फाज सुना? वो अलग बात थी कि इनकी एक कनीज आके कह रही थी कि आगे के टायर में 18 की हवा और जहाज के पीछे के टायरों में 20 की हवा नवाज शरीफ के कहने पे भरवा के हमने इंडिया पे अटैक के लिए भेजा था। ये बातें करते हैं, ये इस मुल्क के साथ क्या सिंसियर रहेंगे? 1988 से लेकर अब तक ये कहते हुए हैं कि हमें मौका दो, हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। नवाज शरीफ के बच्चों की, शहबाज शरीफ के बच्चों की तकदीरें बदल गई, लेकिन इस मुल्क के बच्चों की तकदीरों का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। आज ये बात करते हैं, ये मुल्क की बात करते हैं कि मुझे वाइंड अप का जब कहा जा रहा है, वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, अखुनज़ादा चट्टा साहब मुख्तसर अगर आप कहिएगा कि वाक़तन जो इस वक्त ये सियासी इल्ज़ाम तराशी, नुक्ताचीनी है, इससे निकल पाएंगे, पाकिस्तान को निकाल सकेंगे?
देखिए जी, पाकिस्तान तो निकल गया। आपने देख लिया कि एक टाइम था हमारा मईशत इस बुनियाद पे था कि हमारे वजीर ख़जाना ने कहा, हमारे ABR के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान तो खुदा न ख्वास्ता दिवाला हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। इसके बावजूद कि PTI ने बहुत कोशिश किया कि पाकिस्तान इस बहरान से नहीं निकली, मईशत के बहरान से। उन्होंने IMF को ख़त लिखे, वज़ीर आला ने कल परसों वो जो पुख्तनख्वा के वज़ीर आला ने जो बयान दिया है, जो इंडिया लेके उसको पेट तक ले गई, तो बहुत कोशिश किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान मईशत का जो बहरान है इनसे निकल गया। और हमें उम्मीद है कि हमने थोड़ा बहुत अपने अंदरूनी पॉलिसियों को दुरुस्त किया तो ये दहशतगर्दी पे भी हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे। हमें बहुत शुक्रिया खुशज़दा चटान साहब, अगूण MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवां जी अवां वक्त कड़ियो मुझे प्रोग्राम लाइ। सजाद अली सूबरो साहब, रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर तजिया निगार असां सां मौजूद आहे, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। सोबिया शाहिद रुकन KPK MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्हनि बि वक्त कढियो। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं ॿियनि इशुनि ते। अमरीका पारां BLA ऐं मजीद ब्रिगेड खे दहशतगर्दी वारी फ़हरिस्त में शामिल करणु वॾी हिकिड़ी कामयाबी पाकिस्तान जी। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान में सियासी छिकताण जेका आहे उहा कीअं ख़तमु थिए उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।